اللہ نہیں ہدایت کرتا اس کی جو جھوٹا کو کفر کرنے والا ہے. اس میں اب اللہ ان کے بارے میں بتا رہا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر اولیاء بنا رہے ہیں, یعنی اللہ کے علاوہ لوگوں کو اولیاء بنا رہے ہیں. اور ان کی بنانے کی پہلی کنڈیشن یہ ہے, ان کا جملہ لکھا ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم کیوں کر رہے ہیں ایسا, ہم ان بزرگوں کی, اپنے الفاظ ڈال رہا ہوں میں, ہم ان بزرگوں کی نوکری یا بندگی اس لیے کرتے ہیں سوائے کہ وہ ہم کو قرب دلانے کے لیے وہ اللہ کے نزدیک ہیں. یہ ہو رہا ہے, یعنی معاشرے میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ لوگ آج سے کچھ گزرے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے زیادہ نزدیک ہیں, اور ہم کو اللہ کا قرب دلانے کے لیے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ ہیں, ہم اس لیے ان کی نوکری کر رہے ہیں, بندگی کر رہے ہیں. لوگ ایسا نہیں کر رہے, بتائیے. اس پیچھے جو میں نے باتیں بتائی ہیں اس پرنسپل پہ ہے یہ بات, یہ اس پرنسپل پہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے ولی, رسول ولی اور مومن ایک دوسرے کے ولی آیات کی بنیاد پر. یہاں آیت میں ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو اللہ کو چھوڑ دیا اور ایک آدمی کو سمجھا کہ یہ آدمی ایکس وائی زیڈ جو بھی ہے, اس آدمی میں یہ اللہ کے نزدیک ہے, یہ سمجھ لیا کہ یہ آدمی اللہ کے نزدیک ہے, اور ہم کو قرب دلانے کے لیے اللہ کے نزدیک یہ نزدیک ہے, یہ قرب دلوا دے گا ایکس وائی زیڈ. آپ کی نظر میں بڑے ہیں, وہ اللہ نے نہیں بنایا ان کو بڑا. اللہ تو رسول اور انبیاء کی بات کرے جو ہم جانتے بھی نہیں ہیں. ہمارے لیے تو نام بنا دی گئے, یہ نام اور وہ نام اور یہ نام, کہ آدمی یقین کرے جذبات میں آ جائے گا آدمی, اور وہ سمجھ وہ قریب ہیں, یہ تو ماننا پڑے گا آپ کو. بالکل, وہ بالکل جنت میں. اللہ نہیں ذکر کر رہا ہوں نا, قرآن میں ذکر بھی نہیں کر رہا. سب سمجھ رہے ہیں آپ بات کو. تو ہم نے بنایا, تو وہ لکھا تھا کہ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. اور وہ لوگ جو اس کے علاوہ, اللہ کے علاوہ اولیاء سرپرست پکڑتے ہیں, کہتے ہیں ہم نہیں نوکری کرتے ان کی سوائے ہم کو قرب دلانے کے لیے وہ اللہ کے طرف نزدیک ہیں, وہ زیادہ نزدیک ہیں, ان کو ہمیں قرب دلا دیں گے. بے شک اللہ ان کے درمیان حکم کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں, بے شک اللہ نہیں ہدایت کرتا اس کی جو جھوٹا کفر کرنے والا ہے. تو اللہ نے پہلے ہی سوال کیا تھا کیا اللہ کا دین خالص نہیں ہے. دیکھیے پہلے وَلِلَّهِ اَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِص, کیا اللہ کے لیے دین خالص نہیں ہے. سوال یہاں سے سٹارٹ ہوا تھا آیت, کہ اللہ نے کہا کہ سوائے اللہ کے علاوہ اگر جیسی اللہ کا نام ہٹا تو سمجھ لیے وہ اس کا سرپرست بنا دیا. آپ یہ بات کہہ رہے ہیں, لیکن اللہ ولی ہم پہلے پڑھتے آ رہے ہیں, رسول ولی پہلے پڑھتے آ رہے ہیں, مومن ایک دوسرے کے ولی اللہ کے جاننے کے بعد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے بعد ایک دوسرے کے ولی ہیں, سرپرست ہیں, کیا کرتے ہیں, صلاۃ قائم کرتے ہیں, یہ سب باتیں ہم کرتے آ رہے ہیں. لیکن اگر میں ہٹا دوں یہ سب بات اور ایک آدمی کا نام جذباتی اٹیچمنٹ کر بتاؤں کہ یہ ہے میرا ولی, اب اگر فرض کرے کوئی آدمی اس طرح کی سوچ بنائے ہوا ہے تو ہم یہاں پر ہم مذاق اڑائیں تھوڑی آئے. ہمارا کام ہے ان آیات سے ان کی تزکیہ نفس ہو جائے. یہ آیت کو میں گھر سے تھوڑی بنا کے لایا ہوں. اس ٹاپک کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں. رمضان کا مہینہ ہے کہ اگر یہ باتیں سمجھ میں آ جائے تو اس سے ہم اگر ہیں تو اصلاح کر لیں, کیونکہ اللہ غفور رحیم ہے, بخشنے والا, رحم کرنے والا. جہالت میں ہم نے بنا رکھا تھا. اب دیکھیے ایسے لوگ اگر پکڑیں گے تو ان کے بارے میں لکھا مثل الذین سورہ عنکبوت 29 اس کی 41 آیت, مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے علاوہ اولیاء سرپرست پکڑتے ہیں ایسی ہے جیسے کہ مثال مکڑی کی, وہ گھر کو پکڑتی ہے یا بناتی ہے, اور بے شک گھروں میں سے سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے اگر وہ جاننے والے ہوتے. اب جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی بھی شخص کو سرپرست ولی بنا لیا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے مکڑی, اور مکڑی جو جالا بناتی ہے وہ گھر بنا رہی ہے نا, گھر بن رہا ہے اس کا. تو ہم کیا کرتے ہیں, اس کو ہلتا ہے نہیں ہلتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے. تو اللہ کا سب سے کمزور گھر کس کا ہے, مکڑی کا. اور جو اللہ کو چھوڑ کر سرپرست بنا رہے ہیں ایسے شخص کو, جس اللہ کو چھوڑ کسی اور آدمی کو سرپرست, یعنی اس کی بات کو صحیح سمجھ رہے ہیں, تو اس کا گھر کتنا کمزور ہے. اگر آپ کو آیات کی روح معلوم ہے اور آیت پر ایمان ہے اور عمل ہے اور اس کو یہ بتائیں گے تو اس کا گھر فوراً ٹوٹ جائے گا.
مکڑی کے جالے کی طرح. اگر آج یہاں آئے ہیں آپ اور آج تک کسی اور کو سرپرست پکڑے ہوئے ہیں تو جب اللہ کی آیت سامنے آئی تو آپ کا گھر ٹوٹ رہا ہے. وہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے. اتنا کمزور گھر ہے وہ. ایک فزیکل گھر ہوتا ہے. اور دیکھیے پھر نفسیاتی بات میں سمجھا رہا اللہ تعالیٰ. کہہ رہا ہے کہ یہ جو گھر کا یہاں مثال دے کے مثال اللہ نے دی ہے اس طرح, جیسے کہ یہ بتانے کے لیے کہ مکڑی کا گھر سب سے زیادہ کمزور ہے اور جو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو ولی بنا رہا ہے, سرپرست بنا رہا ہے, تو ان کی مثال ایسی جیسے مکڑی وہ گھر بنتی ہے اور سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہوا اللہ نے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر سرپرست کسی ایسے شخص کو بنا رہے ہیں. اس طرح جس طرح ہمیں بتایا گیا کہ اللہ بھی ولی ہے, رسول بھی ولی ہے اور ایمان, اس طرح نہیں اور ایک دوسرے پہ عمل کر رہے ہیں, صلات بھی قائم کر رہے ہیں, وہ نہیں. ایسی بس پکڑ رکھا ہے ایک آدمی کو, پکڑا ہوا ہے, اس کو فالو نہیں کر رہے, بس پکڑا ہے, اس آدمی کا نام پکڑا ہوا ہے. یہ بتانا مقصد ہے. ایک تو ایک کنڈیشن ایسے لوگ. اب دیکھیے اسی طرح کے دوسرے اور کوئی آرگومنٹ بھی ہے ان کا. سورہ یونس 10:18 وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. اور وہ اللہ کے علاوہ ان کی نوکری کرتے ہیں جو نہ تو انہیں ضرر یا نقصان پہنچا سکتے اور نہ ہی انہیں نفع پہنچا سکتے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں. یہ دیکھیے جملہ پھر آیا. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں. کہتے کہ کیا تم اللہ کو خبر دیتے ہو جس کو وہ آسمانوں اور زمینوں جس کو وہ آسمانوں اور زمینوں میں نہیں جانتا. تمام تعریف اس کی ہے اور وہ اعلیٰ ہے اس سے جنہیں وہ شریک کرتے ہیں. اس آیت میں جو پوائنٹ بتانا ہے وہ صرف اتنا سا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نزدیک ہمارے کون ہے, یہ سفارش کر دیں گے, ہماری سفارش کر دیں گے. کون سفارش کر رہا ہے, کس کی, کہاں کر رہا ہے؟ کوئی کر رہا ہے سفارش؟ ہاں وہ کہہ رہے ہیں. پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ نزدیک زیادہ ہے کیونکہ وہ نزدیک ہے. یہ ذہن میں سمجھے, اس سے جوڑو. وہ اپنے کو نزدیک وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے جو اولیاء ہیں جن کو ہم نے سرپرست بنایا ہوا ہے, وہ اللہ کے نزدیک زیادہ ہے. ہمارا قرب دلا دیں گے ہمیں اللہ قریب اور سفارش کر دیں گے ہماری. اور ہم جو ہیں اپنے اعمال وہی گندے سندے رکھیں, الٹے سیدھے کام کریں. یہ ہے ذہن میں سمجھے. وہی میں نے آپ کو شروع میں, سرپرستی کا مقصد کیا ہے کہ ہم اپنی خواہش نفس کے مطابق کام کرتے رہیں. سفارشی بن گئے یہاں پر. سفارشی کون ہے؟ اور دوسرے کے وہ کہہ رہے ہیں وہ قریب ہیں. یہ یاد رکھیں, پیچھے سے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کے جو اولیاء بنا رہے ہیں, ان کی سوچ بتا رہا اللہ تعالیٰ. تو آگے نہیں زمر میں 39 میں کہتا ہے قُلِ اللَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. کہتے کہ تمام سفارش اللہ کے لیے ہے, اسی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی ملکیت ہے, پھر تم اسی کی طرف رجوع کرو گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کلیئر کر دیا, یعنی اللہ کی شفاعت جو ہے اللہ کے لیے, تمام اللہ کے لیے جميعا. وہ جس کو اجازت دیتے وہ ایک الگ ابھی بات ہے, ابھی ٹاپک میں نہیں آ رہا. صرف یہ یہاں اس وقت آپ کو یہ سمجھنا ہے, نہ سفارش پہ لیکچر ہے. بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جن کی سوچ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جس کو سرپرست پکڑتے ہیں, وہ ایک تو یہ کہتے ہیں وہ نزدیک ہے, وہ نزدیک ہے ہمیں قرب دلانے کے لیے. دوسرے کہتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں, ہماری سفارش کر دیں گے. یہ ان کے ذہن میں بات. اور یہ باتیں ان کے ذہن میں کیوں آ رہی ہے وہ چیزیں آگے آئی ہے, پھر پتہ چلے گا کیوں آ رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں سورہ عنکبوت 29 اس کی 12 اور 13. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان والوں کے لیے کہتے ہیں
ہمارے راستے کی اتباع کرو، ہمارے راستے کی اتباع کرو اور ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں گے، اور وہ ان کی خطاؤں میں سے کسی چیز کا بھی بوجھ اٹھانے والے نہیں ہیں، بے شک وہ جھوٹے ہیں، اور یقیناً وہ اپنے بوجھ اٹھا لیں گے اور ان کے ساتھ اور بوجھ بھی، اور یقیناً قیامت کے دن ان سے سوال کیا جائے گا جو وہ افترا کیا کرتے تھے۔ دیکھا آپ نے، اب یہ تیسری کنڈیشن ہے، کیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہاری جو خطائیں ہیں، تم جو غلطیاں کرے بیٹھے ہو، ہر انسان سے غلطیاں ہو گئی ہیں، یہ میں نے بتایا، وہ جا کے کہہ رہے ہیں خاموشی میں، کہہ رہے ہیں ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں، وہ وہیں نہیں کہہ رہے، یہاں بھی ہو رہا ہے۔ یہ سرپرست جو بنے ہوئے ہیں، یہ اللہ کو چھوڑ کے جو سرپرست پکڑ رہے ہیں، ان کا ہو رہا ہے سارا سلسلہ۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری خطائیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم ایمان والوں سے کہتے ہیں تم ہماری اتباع کرو، ہمارے راستے کی اتباع کرو، ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ یہ ایک اور سٹیٹمنٹ ہے۔ اب مجھے بتائیے، اگر کوئی آدمی مجھے یہ کہے کہ بوجھ وہ اٹھا لے گا، میں غلطی کرتا جا رہا ہوں، اور جناب دوسرا یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ وہ میں سمجھوں یہ زیادہ قریب ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے قیامت میں میری شفاعت کر دے گا، تو میں اس طرح کیوں کروں گا؟ بھائی غلطیاں کر رہا ہوں، بوجھ اس پہ جا رہا ہے، سارا گناہ اس پہ جا رہا ہے، غلط کام کر رہا ہوں، بوجھ اس پہ جا رہا ہے، اٹھا رہا ہے گناہ، وہ سنبھالے۔ دوسرا ایک اور مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ سفارش کر دے گا، میری بخشش کرا دے گا۔ تیسرا ہے کہ وہ نزدیک ہے، اللہ کے نزدیک وہ ہے، قرب دلانے کے لیے وہ نزدیک ہے، تو میں اب کیا کروں؟ دیکھ دبا کے جو کرنا ہے مجھے کرنے تے جاؤں۔ یہ کانسیپٹ سرپرستی کا، پروٹیکٹرز کا، اولیاء کا، پوری ورلڈ میں ہر انسان چاہ رہا ہے کہ میں گناہ کرتا رہوں لیکن میری بچت ہو جائے کسی طریقے سے، سفارشی میرے پاس ہو، جیسے یہاں سفارشی رکھتے ہیں ہم ایک دوسرے کے، اور دوسرے یہ چاہ رہا ہے کہ وہ بوجھ وہ اٹھائے گناہ کا، گندے میں کام کروں، غلط کام میں بوجھ وہ اٹھا لے۔ تیسرے کیا چیز ہے کہ میں یہ سمجھ لوں کہ وہ قریب اللہ کے، یا مجھے پکا یقین دلا دے کہ وہ قریب ہے، حالانکہ مجھے پتہ ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کتاب میں تو اللہ کا ذکر نہیں کیا ہوا۔ تو اللہ کے چھوڑ کر جب بھی آپ کسی کو سرپرست مان رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ تین کنڈیشنز ہیں۔ تو اللہ ہی نے کہتا ہے 13 میں، اور یقیناً وہ اپنے بوجھ اٹھا لیں گے اور ان کے ساتھ اور بوجھ بھی۔ اور بوجھ کیا ہوگا کہ جھوٹ جو بول رہے ہیں، یہ جو جھوٹ بولا ہوا ہے ان لوگوں نے کہ ہم ایسا کر لیں گے، تمہاری غلطی کی خطا ہم لے لیں گے، کرنٹ وارنٹ ہم لے لیں گے، یہ جو کہا ہوا ہے اس کے اوپر یہ بھی بوجھ ان کے اوپر جائے گا، سمجھے آپ؟ اور یقین قیامت کے ان کے سے سوال کیا جائے گا جو وہ افترا کیا کرتے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے تمام شفاعت جو ہے وہ اللہ کے لیے کہہ دو۔ تو وہ کس طرح ہے کہ وہ بوجھ تو اٹھا نہیں سکتے، اللہ کہہ رہا ہے وہ ہرگز بوجھ نہیں اٹھائیں بلکہ بوجھ اپنے اٹھائیں گے۔ تو البتہ اللہ ایک سیم ٹائم یہ بھی بتا رہا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی شفاعت ٹوٹل اللہ کے لیے شفاعت ہے۔ وہ دیکھیے کس طرح سورہ البقرہ 2 اس کی 286 آیت، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو کچھ اس نے کمایا اسی کے، اور جو کچھ اس نے کمایا اسی کے اوپر ہے۔ اے ہمارے رب ہماری پکڑ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کر بیٹھیں، اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسے کہ تو نے ہم سے پہلوں پر بوجھ ڈالا تھا، اے ہمارے رب ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جس کو ہم اس کی ساتھ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے، اور ہم سے درگزر کر ہمیں بخش دے، ہم پر رحم کر، تو ہی تو ہمارا سرپرست ہے، اولیاء ہے، مولا ہے، ولی ہے، مولانا ولی ہمارا ہے، پس کافروں کی قوم کے اوپر ہماری مدد کر۔ اب اس آیت میں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں گے، انہوں نے تو یہ کہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طرح شفاعت کا قل اللہ کو ہے نا، قل اللہ شفاعت جمیعہ، تمام شفاعت اللہ کے پاس ہے جمیعہ۔ اب فرض کریے مجھ سے غلطی ہو رہی ہے تو مجھے یہاں سمجھا دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی شخص پر اس کی کیپیسٹی کو، جو اس کی تکلیف اٹھانے کی جو کیپیسٹی، اس سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں ڈالتا۔ اور یہ صاحب مجھے سخت تکلیف ہو، اور یقین کریں میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، کسی قسم کی بھی آپ کو کبھی تکلیف ہو رہی ہے، ہوتی ہر انسان میں کبھی آ جاتا ہے سچویشن میں جہاں اس کو تکلیف ہو، تو وہ یہ پڑھے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔
اپنے ذہن کو ریمائنڈ کرائے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو تکلیف نہیں ڈالتا سوائے اس کی وسعت جتنی ہے اس کی، ورنہ جبھی تو زندہ ہے. وہ جو آپ کی تکلیف ہے نا وہ آگے لکھا ہے لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اسی کے لیے جو اس نے کمایا، جو وہ کر رہا ہے وہی اسی کے لیے، اچھا یا برا. لہا ما کسب، اسی کے لیے اس نے کیا، کمایا، جو کچھ کام کیا اچھے یا برے وہ اسی کے لیے. اور جناب وعلیہا ما، اور اوپر اس کے ہے جو اس نے کمایا. کسی اوپر کے کسی اور دوسرے کے اوپر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے ہی اوپر ہے تمہارا بوجھ، اچھا یا برا. میرے اوپر نہیں ڈال سکتے آپ. جیسے پیچھے آیت میں لکھا ہے وہ کہہ رہا ہے ہم اٹھا لیں گے تمہاری خطائیں. نو، تمہارا اپنے اوپر ہے. جو تم کماتے ہو، تم سے مطلب آپ سب جو کما رہے ہیں، میں جو کما، میرے اوپر میرا بوجھ ہے. لہا ما کسبت، جو میں کرتا ہوں، جو میں کماتا ہوں میرے اوپر ہے، اور میرے لیے جو میں کر رہا ہوں اور آپ کے لیے جو آپ کر رہے ہیں. ایک دوسرے پہ تو وہ جھوٹے بول رہے ہیں کہ ہم اٹھا رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے وہ نہیں اٹھا سکتے، بوجھ نہیں اٹھا سکتے. وہ بوجھ وہ ہرگز نہیں اٹھا سکتے. اللہ کہہ رہا ہے سب تمہارے لیے جو ہے جو تم کماتے ہو، اور تمہارے ہی اوپر ہوگا جو تم کماؤ گے. پھر اگر تم سے خطا ہو رہی ہے تو بتا رہے آگے کیا کہو، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. وہ کہہ رہے تھے ہم خطائیں اٹھا لیں. یہاں کہتا ہے یہ کہو اے رب ہمارے، تو ہماری پکڑ نہ کر لیو کہ اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے. یہ ٹوٹل جمع جو ہے نا قل اللہ الشفاعۃ الجمیع اس طرح ہے کہ ساری شفاعت کہتا ہے میرے پاس جمع ہے. اگر اس پہ آپ کا ایمان ہے تو آپ اللہ سے خود کہنا یہ بات آیات کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم سے بھول ہو جائے یا ہم سے خطا ہو جائے تو ہماری پکڑ نہ کر لیو. یہ تھوڑی کہ آپ کرے جا رہے ہیں اور سمجھ رہے وہ شفاعت کرا دے گا. وہ شفاعت نہیں کرا سکتا، نہ بوجھ اٹھا سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا کوئی بھی. سب آپ کو خود اپنے لیے کرنا ہے. ڈے اینڈ نائٹ آپ کو خود اپنی محنت کرنی ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. اے رب ہمارے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈال جس پہ ہم بوجھ جیسے ہم سے پہلے لوگوں پر تو نے بوجھ ڈالا تھا. ربنا، اے رب ہمارے، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. اے رب ہمارے ہم پہ تو اتنا بوجھ نہ ڈال جس کی ہم طاقت نہ رکھتے ہوں اس کے اٹھانے کی. واعف عنا، معاف کر دے ہم کو. واغفر لنا، مغفرت کر دے ہماری. ورحمنا، اور ہم پہ رحمت کر دے. انت مولانا، تو ہی تو مولا ہے، تو ہی تو ولی ہے، تو ہی تو اولیاء ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، بس ہماری مدد کر دے کافروں کے لیے. یعنی یہ مت سمجھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے خطا اٹھا لیں، ہم تمہاری خطائیں اٹھا لیں. یا خطا ہی تو لفظ ہے، ہم سے خطا ہو رہی ہے. او نسینا واخطانا، خطا کا مطلب غلطی، مسٹیک. ہم سے کوئی مسٹیک ہو جائے، ہم سے کوئی بھول ہو جائے، ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں. وہ کیا کرے گا؟ وہ کچھ نہیں کر سکتا. اس کی بھی یہی کنڈیشن ہے، اس کی بھی تو کنڈیشن. وہ کیا خطا نہیں کر رہا کیا؟ اب یہ جو ہم نے دیکھیے پہلے تو جو ہم نے پڑھی تھی وہ آیت تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کو ہمیں سرپرست بنانے کا، اللہ کو، رسول کو اور مومنوں کو. پھر اللہ نے بتایا کچھ لوگ اللہ کو چھوڑ کے جو دوسروں کو ولی بنا رہے ہیں ان کی کیا نفسیات ہے، وہ ہم نے پڑھ لی ہے. اب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مزید آیات کے وضاحت، یعنی اللہ جو آیت میں بیان کر رہا ہے، اگر ہماری یہ غلط کانسیپٹس ہیں، ایک تو یہ بتا دیا ہمارے کانسیپٹس بتا دی جو بھی میں پڑھ رہا تھا تینوں، یہ ہے نا یہ ہمارے سب کے معاشرے میں کانسیپٹ اس طرح غلط پھیلے ہوئے. اب ان کو وضاحت کر رہا ہے، کس طرح وہ کلیریفائی کر رہا ہے کہ کیا یہ کیوں نہیں کر سکتی، یہ چیز تم جو تمہاری یہ سوچ ہے اس کو کیسے صحیح کرو. وہ اس سے پتہ چلے گا. یونس 10 اور اس کی 106 آیت. وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ، اور تو نہ پکار اللہ کے علاوہ، مَا لَا يَنفَعُكَ، وہ تجھے کوئی نفع نہیں دیں گے، وَلَا يَضُرُّكَ، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. فَإِن فَعَلْتَ، اگر تو نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، بے شک تو ظالموں میں سو جائے گا. ذرا امیجن کریں آپ، یہ ذریعہ وہ بن رہے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے تھوڑی پکارا کسی کو اللہ کے علاوہ، یہ پکارا ہے، وہ کیسے پکار سکتے ہیں؟ اور ہم تو ان کے ذریعے بات ہم تک یہ بتائی جا رہی ہے کہ تو نہ پکار اللہ کے علاوہ کسی اور کو، وہ کچھ بھی نفع نہیں دے سکتا تجھ کو اور کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. وہ شخص ہے، وہ جس کو آپ پکار رہے ہیں، وہ کچھ بھی نفع نقصان نہیں دے سکتا. اور اگر تو نے ایسا کیا تو تو ظالموں میں سو جائے گا. یعنی اگر وہ سوچ برقرار رکھی
جو پیچھے ہم بتا رہے ہیں ان لوگوں کی اس کنڈیشن میں اگر آپ اس کو رکھیں، یہ ایکسپلینیشن ہے کہ وہ کچھ ذرا نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں، وہ لوگ کچھ بھی نہیں پہنچا سکتے نا. تو اگر تو نے ایسا کیا تو ظالم میں ہو جائے گا. آگے اللہ اور مزید بتاتا ہے، اسی کی 107 آیت ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اور اگر اللہ تجھے زر کے ساتھ چھوئے تو اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے سوائے اسی کے، اور اگر وہ تمہارے لیے خیر کے ساتھ ارادہ کرے پس اس کے فضل کو کوئی رد کرنے والا نہیں ہے. وہ اپنے نوکروں کو بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کے ساتھ پہنچاتا ہے، اور وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اب اسی شخص کو اللہ تعالیٰ یہ کانفیڈنس دے رہا ہے کہ اگر اللہ تجھے چھو لے کسی زر کے ساتھ، کوئی ضرر نقصان ضرر کے ساتھ اگر تجھے چھو لے اللہ، تو اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا. کوئی اس کو دور، اگر اللہ ایسا کرے، اللہ اگر آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، ضرر کرنا چاہتا ہے، تو اس کو آپ کو کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اسی کے. اور اگر وہ تمہارے لیے خیر کے ساتھ کا ارادہ کرے تو اس کا فضل کوئی رد نہیں کر سکتا. اگر اللہ چاہ رہا ہے کہ میں اس کو خیر دوں تو کوئی اسے روک نہیں سکتا. خواہ مخواہ کسی کو بلیم دینے کی ضرورت نہیں. یہ آپ کو وہ کانفیڈنس دلا رہا ہے کہ یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے. اگر اللہ آپ کے ساتھ خیر کرنا چاہ رہا ہے تو وہ ضرور کرے گا، اور اگر آپ کو رد کرنا چاہ رہا ہے، کوئی تکلیف پہنچانا چاہ رہے تو وہ کرے گا. اور اس کے لیے آپ تیار رہیں، اس کی آزمائش کے لیے. یہ مت سمجھے کہ آزمائش میں نہیں ڈالے گا. اچھا، ایک آیت ہے قرآن مجید میں جو کہ نارملی ایک اس کا یہ بتائیے، کہنا ہے بھائی آپ یہ بتائیے قرآن میں ایک آیت، اکثر جب آپ اس طرح کی بات کریں تو یہ ایک آیت ضرور لوگ لے کے آئیں گے، وہی آیت ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت سے ہمیں یہ بھی تو لکھا ہے قرآن میں، وہ ہے سورہ مائدہ کی 35، مائدہ 5 اور اس کی 35 آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اللہ سے تقوی اختیار کرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. کہ اللہ دیکھیے لکھا ہے نا وسیلہ، یہ لکھا وسیلہ، آپ وسیلہ تلاش کریں. اللہ خود کہہ رہا ہے وسیلہ تلاش کرو. جس سے میں نے بات کی اللہ یہ وسیلہ ہے نا، تو میں کب منع کر رہا ہوں وسیلہ؟ وہ دیکھیے پھر وہی آ گئی. اللہ، رسول اور ایمان والے ایک دوسرے سرپرست تھے نا، تو وسیلہ آپ تلاش کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ وسیلہ کیسے تلاش کریں گے؟ اب بتائیے وسیلہ کیا چیز وسیلہ ہے؟ ہمیں اللہ تک پہنچائے یا رسول کی بات سمجھوائے یا ایمان والوں تک، کس کو ڈھونڈے؟ کیا وسیلہ کیا بن جائے گا؟ اللہ کی کتاب بن جائے گی. اور اس کتاب کو جب آپ پڑھیں گے تو اللہ کے بارے میں پتہ چلے گا. اس کتاب کو اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں رسولوں کے بارے میں پتہ چلے گا. اور اس کتاب کو پڑھیں گے تو ہمارا دشمن شیطان، اس کے بارے میں پتہ چلے گا. اس کتاب کو جب پڑھیں گے، اور اس کتاب کو جب پڑھنے کے بعد آپ ہدایت لیں گے تو آپ کو مومن بھی پہچان ہو جائے گی اور دوسرے لوگوں بھی پہچان ہو جائے گی. لیکن پڑھنا تو پڑ جائے گا. تو وسیلہ کتاب بن جاتی ہے اور آیت بن جاتی ہے. تو مقصد یہ ذریعہ، وسیلہ کا مطلب ذریعہ. اللہ کہہ رہے ذریعہ ضرور ڈھونڈیں آپ اس تک پہنچے. تو اللہ تک پہنچے ذریعہ ہو گئی کتاب اس دنیا میں. اس میں رسولوں کا بھی ذکر ہے، ایمان والوں کا اور ولی کا ذکر ہے. لیکن اس کو اور مزید وضاحت کرنے کی اللہ تعالیٰ نے وسیلے کو ایک آیت ہے سورہ اسراء 17 اس کی 56 اور 57 میں اور وضاحت کی ہے. قل ادعوا الذین، سورہ اسراء 17 56 57، قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحویلا اولئک الذین يدعون يبتغون الى ربهم الوسیلة ایہم اقرب ويرجون رحمته وَيَخَافُونَ عَذَابَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا. کہہ دے بلا لو انہیں جن پر تمہیں اس اللہ کے علاوہ زوم یا گھمنڈ ہے، پس وہ تم سے ضرر دور کرنے پر اختیار نہیں رکھتے اور نہ ہی اس سے تبدیل کر سکتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لوگوں سے کہ جس پر تم سمجھ رہا ہو کہ وہ جو ہیں پہنچے ہوئے اللہ کے ساتھ، جن کو تم نے ملا رکھا ہے، ان کا شریک ٹھہرایا ہوا ہے، ان پہ تم زوم کر رہا ہو تو ان کو بلا لو. ان پر تمہیں اللہ کے علاوہ زوم ہے، گھمنڈ ہے کہ وہ تم سے ضرر دور کرنے پر اختیار نہیں رکھتے اور نہ ہی اس سے تبدیل کر سکتے. بلا لو ان کو.
اچھا اب آگے بتا رہا وہ لوگ جنہیں وہ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ ذریعہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون لوگ زیادہ قریب ہیں، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تیرے رب کے عذاب ایسا ہے جس سے خبردار رہا جائے یعنی اس آیت میں جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جنہیں وہ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ ذریعہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون لوگ زیادہ قریب ہیں، اور وہ امید رکھتے ہیں اس کی رحمت کی اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تیرے رب کے عذاب ایسا ہے جس سے خبردار رہا جائے یعنی اس آیت میں جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جنہیں وہ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ ذریعہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون لوگ زیادہ قریب ہیں۔ اب وسیلہ تو کتاب ہو گئی، ذریعہ۔ اب فرض کریے اللہ کہہ رہا ہے کہ لوگ جن کو وہ لوگ پکارتے ہیں، جن کو وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ وسیلہ یہ بن جائیں گے وسیلہ، ان سے جا کے ہم ملیں گے، وہ تو کہہ رہے ہیں ہم خود وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کتاب میں کہ کون لوگ زیادہ قریب ہیں اللہ کے، خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون لوگ زیادہ قریب ہیں، یہ ڈھونڈ رہے ہیں، یعنی میں یہ ڈھونڈ رہا ہوں کہ اللہ کے قریب کون ہے زیادہ، یہ نہیں کہ بازار سے خود سمجھ لیا، کتاب کے ذریعے ڈھونڈ رہا ہوں میں، باہر سے تو لوگ مجھے بتا رہے ہیں وہ ہے زیادہ قریب، یہاں کتاب سے جب میں ڈھونڈنے نکلا تو مجھے پتہ چلے گا کون ہے قریب، بتائیے ذرا کون ہے، زور سے بولیے، انبیاء، کتنی واضح، محمد رسول اللہ خاتم النبیین، یعنی نوح علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اور نبی جتنے بھی ہیں سارے جو ہیں وہ زیادہ قریب ہیں اللہ کے۔ تو اگر آپ مجھ سے آگے پوچھیں تو میں یہ کہوں گا بھائی میں خود تلاش کر رہا ہوں، تو اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں زیادہ قریب ہوں، یہ وہ لوگ زیادہ قریب ہیں جن کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، کہ نہیں چھپے ہوئے، یہ معلوم نہیں ہے چھپے ہوئے غیب میں، آپ جانتے نہیں ہیں، مگر میں نے یہ ایسا کوئی اس طرح کی کوئی بات نہیں اللہ نے لکھی، اللہ نے واضح نام بتائیں لوگوں کے کون اللہ کے زیادہ قریب ہیں، صالحین میں سے ہیں، کوئی محسنین میں ہے، کوئی صدیق ہے، مختلف طریقے سے اللہ نے ان کے عہدے بتائیں کہ ان کا کیا کیریکٹر ہونا چاہیے، کون زیادہ قریب ہے کیسے پتہ چلے گا، آپ کتاب سے پتہ چلے گا، وہ ہیں زیادہ قریب، ان کی اتباع کرنی ہے، ان سے ہدایت لینی ہے، تو وسیلہ یاد رکھیں کتاب بن جائے گی اور اس کے اندر جو آیتیں وہ بن جائیں گی اور جو پرسنالٹیز مینشن ہے اس میں وہ ہیں، تو اللہ کہہ رہے جو لوگ جن کو وہ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون لوگ زیادہ قریب ہیں، یعنی خود وہ لوگ بھی ڈھونڈ رہے ہیں کہ کون لوگ زیادہ قریب ہیں، تو آج آپ کو پتہ چلے کون لوگ زیادہ قریب ہیں، تو اب آپ کوئی کس کو پکڑے ہوا ہے، کوئی کس کو پکڑے ہوا ہے، جو اللہ جن کے نام بتا رہا ہے، آیتوں میں بتا رہا ہے، کتاب میں، ان کے بارے میں جاننا نہیں چاہ رہے، اور وسیلہ وہ انہی کے ذریعے تلاش کرنا ہے، آپ کو ذریعہ وہی بنائیں گے، وہی ذریعہ بنیں گے، اور ایک دعا بھی ہے ربنا ما وعدتنا رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، اے رب تو نے جو ہمیں رسولوں کے ذریعے وعدہ کیا ہے، ربنا ما وعدتنا رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں محزون نہیں قیامت کے روز، یعنی جو تو نے وعدہ رسول کے ذریعے کیا وہی وسیلہ وہ بنے ہوئے ہیں، ہم دعا مانگ رہے ہیں، تو یہ سارے لوگ ان کو ہم دیکھ نہیں رہے۔ اب جو آیتیں میں پڑھ رہا ہوں بار بار، یہ وہ آیتیں ہیں جو لوگوں کے غلط کانسیپٹ سے ان کو وہ کانفیڈنس دلا رہا ہے کہ یہ اگر غلط ہے اس کو ہٹاؤ، یہ سمجھو اصل بات کیا ہے۔ سورہ نیل 16 اس کی 20، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، اور جن کو وہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں انہوں نے کچھ نہیں پیدا کیا، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ مردہ ہیں بغیر حیات کے، اور وہ شعور نہیں رکھتے کہ کس وقت وہ مابوس کیے جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے جن کو آپ پکار رہے ہیں اللہ کے علاوہ، ان کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ مردہ بغیر حیات کے، ان کو وہ اللہ کے علاوہ جس کو پکار رہے ہیں انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا اور وہ خود پیدا کیے گئے، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ انہیں خود پیدا کیے گئے، خود بھی کچھ بھی نہیں پیدا کیا انہوں نے، ان کو کیوں پکار رہا ہو؟ وہ مردہ ہیں بغیر حیات کے، ان کے پاس اللہ کی آیتوں کی روشنی نہیں ہے، مردہ ہیں وہ، ڈیڈ، وہ مردہ ہیں، ان کے اللہ کی آیت کی روح ایسنس نہیں ہے، مردہ ہیں وہ۔